محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کائنات میں دو مخلوقات ہیں، ایک نوری ہے ایک ناری ہے۔ ایک وہ جو نور سے بنی ہے، ایک وہ جو آگ سے بنی ہے۔ جو نوری مخلوقات ہے اس میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں اور سارے کے سارا نور چھپا ہوا ہے۔ آپ کو جہاں محبت نظر آئے گی، خلق نظر آئے گا، سخاوت نظر آئے گی، انسانیت کی محبت، انسانیت کا عروج اور مخلوق کی خیر خواہی جہاں بھی نظر آئے گی، سمجھ لیں کہ نوری مخلوق اور نور ہی نور ہے۔ اور جہاں کینہ، بغض، نفرت اور جادو اور کالی دنیا اور کالے لوگ اور بیماریاں اور کالے روگ نظر آئیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ ناری دنیا ہے، یہ آگ کی دنیا ہے۔ نور ٹھنڈک ہے، نور روشنی ہے، آگ جلا دیتی ہر چیز کو، آگ ہر چیز کو راکھ کر دیتی ہے اور آگ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، بس صرف آگ ہوتا ہے اور آگ کے انگارے ہوتے ہیں اور آگ کے شعلے ہوتے ہیں اور ہر چیز جل جاتی ہے۔ ہم اپنی وجود کو ذرا بیٹھ کے غور سے دیکھیں، ہمارے وجود میں کون سی دنیا ہے؟ نوری دنیا ہے یا ناری دنیا ہے؟ ہمارے وجود میں کون سی دنیا؟ اور ہمارے وجود میں کون سا نظام؟ ہمارے وجود میں کون سا نظام؟ نوری ہے یا ناری نظام؟ ہم دن رات کے جذبوں کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نوری جذبے ہیں یا ناری جذبے ہیں؟ ہمارے جذبے کیا ہیں اندر، نوری ہیں یا ناری ہیں؟ کون سے جذبے ایسے ہیں جن رات ان جذبوں کے تحت ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ جادوگر ہیں، ہمیں اپنا جادو نظر نہیں آتا کہ میرا جادو کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، مجھے اپنا جادو نظر نہیں آتا، مجھے اپنے جذبے نظر نہیں آتے کہ میرے دل میں لوگوں کے لیے کیا جذبے ہیں، مخالفوں کے لیے کیا جذبے ہیں، جس سے مجھے نفرت ہے اس کے لیے کیا جذبے ہیں، جس نے مجھے کبھی کسی شکل میں کوئی تکلیف، ناگواری چھوٹی سی بھی پہنچائی ہے، میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبے ہیں۔ یہ جو نوری دنیا ہے یہ نیک جذبوں کی دنیا ہے، اور جو ناری دنیا ہے یہ ایسا جذبہ جس میں کینہ، جس میں بغض، جس میں حسد، جس میں انتقام، جس میں کالی دنیا، کالا جادو، یہ سارا ناری دنیا ہے۔ ہر سال اب بھی وہ میلہ لگتا ہے، ہر سال جوگیوں کا ایک میلہ لگتا ہے جس میں پورے بر صغیر کے جوگی جمع ہوتے تھے، پورے بر صغیر کے جوگی، ہر جوگی اپنا کرشمہ دکھاتا تھا اور اپنا کمال دکھاتا تھا، اور جو جوگی سب سے طاقتور کرشمہ اور کمال دکھاتا تھا اس سال اس کو جوگیوں کا سب سے بڑا مانا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جوگی بیٹھے ہوتے تھے جو یہ فیصلے کرتے تھے۔ ایک جوگی نے اپنا کمال دکھایا، اس نے دودھ کی چند پیالیاں رکھیں، اس سے پوچھا تو اپنا کیا کمال دکھائے گا؟ اس نے کہا میں اپنا کمال نہیں، اپنا کمال بتا۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا نہیں، میں تو دکھاؤں گا اپنا کمال کہ میرا کمال ہے کیا۔
تو کیا دکھائے گا؟ اس نے دودھ کی چند پیالیاں رکھی اور اس کے بعد بیٹھ کے اس نے اپنا منتر پڑھا. تھوڑی دیر ہوئی، سانپ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اگر کوئی سانپ دودھ پینے کی کوشش کرتا اس کو اشارے سے منع کرتا، حتیٰ کہ اتنے سانپ جمع ہو گئے کہ لوگ دہشت کے مارے دو ہو گئے. ہر کونے سے سانپ اس جگہ جمع ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے سانپوں کو حکم دیا کہ دودھ پئیں، اور ہر سانپ کے حصے میں شاید کوئی ایک چسکی آئی ہو، ایک گھونٹ نہیں، ایک چسکی آئی ہو. اس کے بعد اس نے سانپوں کو اجازت دی اور وہ سانپ واپس چلے گئے. اس وقت کے جوگیوں کے سردار سے اس نے بات کی. اس نے کہا میں سانپوں کا بے تاج بادشاہ ہوں. زمین کے نیچے جتنے بھی سانپ بچھو زہریلی مخلوق ہے، میں نے ان سب کو مسخر کیا ہے، تسخیر کیا ہے. ان پہ میرا جادو چلتا ہے، ان پہ میرا حکم چلتا ہے. سب نے اسے مانا. ایک اور آیا، اس نے گوشت کے چند ٹکڑے رکھے. اس نے کہا کہ گوشت کھانے والے جتنے درندے ہیں، چیرنے والے، پھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، دھاڑنے والے، جتنے بھی درندے ہیں میں نے ان سب کو مسخر کیا ہے. دیکھا تو سارے درندے آنا شروع ہو گئے اور بیٹھنا شروع ہو گئے. اور بیٹھنے کے بعد اس نے حکم دیا تو انہوں نے چھوٹا تھا گوشت کھایا، تھوڑا تھوڑا کھایا، سارا ختم ہوا. اور اس نے حکم دیا کہ تم چلے جاؤ. ہر جوگی اپنا کمال دکھا رہا تھا. ہر جوگی اپنی طاقت اور اپنا منتر اور اپنا جادو دکھا رہا تھا. اسی دوران ایک جوگی آیا. وہ سب وہ تھے جو بہت عمر رسیدہ تھے. یہ وہ جوگی تھا جو عمر رسیدہ نہیں تھا، یہ جوان تھا. یہ جوان تھا. اس سے پوچھا تو اپنا کیا فن دکھائے گا؟ کہا انہوں نے اپنا ناری نظام دکھایا ہے، میرے پاس ایک دوسرا نظام ہے. میں کیا کروں گا؟ ان لوگوں کے دلوں میں جتنی محبتیں ہیں میں نے محبت کو مسخر کیا ہے. ان ساری محبتوں کو میں جمع کر کے یا تمہارے سامنے رکھ دوں گا. اب یہ ایک ایسی بات تھی جو خود وہ جوگی بھی حیران تھے کہ یہ ہے کیا، اور یہ کیسی انوکھی دنیا ہے کہ یہ محبتوں کو مسخر کرے گا، محبتوں کی تسخیر کرے گا. یہ محبتوں کا فاتح ہے. اس نے محبتوں کو فتح کیا. اس نے اپنا عمل شروع کیا. عمل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مجمع میں کچھ لوگ آتے تھے، آ کے بیٹھ رہے تھے. حتیٰ کہ ان جوگیوں میں سے چند جوگی اٹھے، وہ بھی آ کے سامنے بیٹھ گئے. اور ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ بے بس ہیں. ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. وہ سامنے ایسے بیٹھ گئے، اس سے پیچھے بیٹھتے گئے، بیٹھتے گئے، بیٹھتے گئے. اور اس کے بعد اس نے سب کو حکم دیا کہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. لوگ چلے گئے. جانے والے تو واپس مجمع میں چلے گئے. جو جوگیوں میں بیٹھے تھے، جب ان کو محسوس ہوا کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو اس کو فیصلہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. آج کے میلے میں سال بھر کے بعد جو میلہ آتا ہے، سال کے بعد میلہ آتا ہے، اس میلے میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کون ان میں بڑا ہے. پھر سال بھر اسی کی دھوم رہتی تھی. اور آئندہ سال پھر بیساکھی کے میلے پہ پھر طے ہوتا تھا کہ آج کون اپنا کمال دکھائے گا اور کون اپنا وجدان اور اپنا علم اور اپنا منتر اور اپنی ناری دنیا یا نوری دنیا دکھائے گا. انہوں نے کہا کہ آج کے میلے کا مہا گرو یہی ہے جس نے انسانوں کو مسخر کیا ہے.
اسے پوچھا تُونے کیا کیا ہے؟ کہا کائنات میں نفرتیں موجود ہیں، ان کے پہاڑ اور سمندر ہیں۔ کائنات میں حسد اور کینہ موجود ہے، اس کے پہاڑ اور سمندر ہیں، موجود ہیں کائنات میں۔ مثلا نفرت کا پہاڑی سلسلہ ہے پورا، کینے کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یا نفرت کا ایک پورا سمندر ہے، بغض کا، انتقام کا، جادو کا، کسی کو نیچا دکھانے کا، ایک پورا نظام ہے، ایک پوری ترتیب ہے، اور وہ موجود ہے، اور آخری درجے کی گہرائیوں تک موجود ہے، آخری درجے کی گہرائیوں تک موجود ہے۔ کہا کہ ہر جادوگر اس نفرت میں سے اپنا حصہ لیتا ہے، پہاڑ میں سے حصہ لیتا ہے، کوئی کنکر لیتا ہے، غور سے سنیے گا، کوئی پتھر لیتا ہے، کوئی چٹان لیتا ہے، پہاڑ باقی رہتا ہے، پہاڑ باقی رہتا ہے، اور وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس فلاں تعویذ ہے، اس کے پاس فلاں نقش ہے، 1 منٹ میں بندہ مار دیتا ہے، 1 منٹ میں جھگڑے کرا دیتا ہے، 1 منٹ میں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایک پل کے اندر یہ مشکلات اور مسائل میں مشہور ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ شخص ان نفرتوں کے پہاڑ سے حصہ لیتا ہے، ان کو اپنی توجہات میں لے کے جمع کر لیتا ہے۔ کوئی بغض کا پہاڑ، کوئی نفرت کا پہاڑ، کوئی عداوت کا، کوئی جھگڑے کا، کوئی لڑائی کا، کوئی انتقام کا، کوئی جادو کا، کوئی جنات کا، کوئی کالی ماتا کا، اور کوئی۔ کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے ایسے پہاڑ تلاش کیے، ایسے پہاڑ تلاش کیے اپنی ساری زندگی میں، جہاں محبتیں ہوں، جہاں رس گھل نہ ہو، جہاں نفرتیں ختم ہوں، جہاں گھر کی آبادی ہو، جہاں زندگی کی ویرانی کا خاتمہ ہو، جہاں رزق ہو، جہاں عزت ہو، جہاں دولت ہو، جہاں صحت ہو، جہاں کمال ہو، جہاں حیرت کی انتہا ہو، میں نے وہ نظام، اس کو ساری زندگی اپنی کتابوں میں بھی، اپنے علم میں بھی، اور بڑے بڑے گروؤں کے پاس ہفتوں کا سفر کر کر کے، اور مہینوں سالوں ان کی قدموں میں رہ رہ کے، میں نے وہ علوم جمع کیے ہیں، وہ علوم جمع کیے ہیں، وہ پہاڑ جمع کیے ہیں، اور کہا کہ مجھے وہ صرف 2 پہاڑ ملے ہیں، 2 پہاڑ ملے، ایک سفید پہاڑ ہے، ایک سبز پہاڑ ہے۔ ایک سفید پہاڑ ہے اور ایک سبز پہاڑ ہے، صرف وہ 2 پہاڑ ہیں، اور باقی جتنے بھی پہاڑ ہیں اس کے علاوہ وہ سب کے سب کالے ہی کالے ہیں۔ اسی کا نام ہم کالی دنیا کہتے ہیں، وہ کالی ایک نظام ہے، کالی دنیا ہے۔ کہا مجھے 2 پہاڑ ملے ہیں، میں نے ان 2 پہاڑوں میں سے اپنا حصہ لیا ہے، اور اس حصے کا کمال یہ ہے، اس سارے میلے میں، اس سارے مجمع میں پوری دنیا آئی ہوئی ہے۔ آج کے میلے تو ختم ہو گئے، اب تو میلے ہی میلے نہ رہے، میلے ہی مک گئے، اور رہتی سہتی دنیا نے ہمارے موبائل کے میلے مکا دیے، ہر شخص تنہا ہو گیا، میلے ختم ہو گئے۔ میں نے 2-4 بیساکھی کے میلے دیکھے ہیں اپنے بچپن میں، میلے ہی ختم ہو۔ اس میلے میں جتنے لوگ تھے جن کے دلوں میں انسانیت کے لیے محبت تھی، انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا غم تھا، ان کے دلوں کے اندر ایک خلوص تھا، چاہت تھی، مروت تھی، سچائی تھی، خلوص تھا، وہ سارے کے سارے میں نے چند لوگ جمع کیے، ان میں آپ بھی آ گئے، میں نے ان چند کو جمع کیا۔ ایک شخص کہنے لگا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا بالک بننا چاہتا ہوں، آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ کہا بن جا، اس کے بعد ساری عمر کی محنت کے بعد تو میرا علم حاصل کرے گا، یہ بھی انسانیت کی محبت ہے
کہ تجھے میں 40 سال 20 سال 10 سال گھٹنے ٹکوا کے گھٹنے گھسوا کے اور ذلیل کر کے خدمت لے لے کے وہ علم دوں، لے تجھے بھی دیتا ہوں۔ اور کہا یہ بھی ان سفید اور سبز پہاڑ کا کمال ہے، کہا یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے کہ میں تجھے سال ہر سال گھسیٹوں اور سال ہر سال تجھے میں محنت کراؤں، کوشش کراؤں، محنت کراؤں، کوشش کراؤں، اور محنت کوشش کے بعد پھر وہ چیز دوں جو آج میں نے تجھے دینی ہے۔ کیونکہ استادی گر کے دو راستے ہیں، ایک وہ ہے کہ میں نے اتنے سال محنت کی ہے تو اسے بھی محنت کرنی چاہیے، اگر محنت کے بغیر ملے گا قدردانی نہیں کرے گا، یا شک میں مبتلا ہوگا، یا شبہ میں مبتلا ہوگا، یا بے قدری کرے گا۔ چلو قدر بھی کر لے گا، شک شبہ میں مبتلا نہیں ہوگا، تو اسے ایسے آسانی سے نہیں ملنا چاہیے، اسے کچھ وقت لگنا چاہیے، اسے کچھ محنت کرنی چاہیے، اسے کچھ جان مارنی چاہیے۔ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے، یہ انسان کا ایک اصول ہے۔ کہا تجھے وہ علم چاہیے، وہ علم، تو ان علم کو حاصل کرنے کے لیے آ تجھے میں ابھی سے عمل کراتا ہوں، بس میلے کو ختم ہونے دے، میرے ساتھ رہنا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، اس کے پیچھے تھا، لوگوں نے اس کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا، بڑے بڑے جوگی جنہوں نے سانپ کو دودھ پلایا، اور جنہوں نے شیر اور بھیڑیے کو اور بچھوؤں کو اور نیولوں کو، ہر بندے نے اپنا کرتب کمال دکھایا، ایسے بھی اس میلے میں موجود تھے۔ اس میلے میں جو سال کے بعد کہ اس میلے میں ایسے بھی موجود تھے، جو بندر سامنے آیا وہ بندر کبھی بلی بن جاتا تھا، کبھی کتا بن جاتا تھا، کبھی اور وجود تھا، لیکن جو میلے کے بڑے گرو تھے، جوگی تھے، انہوں نے کہا نہیں، آج کے میلے میں سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا گرو اور سب سے بڑا بادشاہ یہی ہے جس نے محبتوں کو جمع کیا۔ میلہ ختم ہو گیا۔ جب میلہ ختم ہو گیا تو اس نے اپنے شاگرد کو کہا، دیکھ میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے سفر میں 17-18 دن لگتے ہیں، جنگلوں کا سفر کرتے کرتے آیا ہوں، تو میرے ساتھ دو راستے ہیں، 17-18 دن رہ جائے مجھے پہنچا، پھر 17-18 دن واپس آ۔ ایک یہ ہے کہ تجھے یہیں سب منزل دے کے چلا جاؤں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے آپ 17-18 دن اپنے ساتھ رہنے کا حکم صادر فرمائیں، مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ سے بہت کچھ لینا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تجھے ابتدا یہاں سے کرواتا ہوں۔ مٹی کے 2 پہاڑ چھوٹے سے بنائے، اپنی گدڑی سے ایک رنگ نکالا، ایک پہ سفید رنگ کر دیا، گدڑی سے ایک رنگ نکالا، ایک پہ سبز کر دیا۔ کہا میں نے اپنے عمل کی ابتدا یہاں سے کی تھی، اپنے عمل کی ابتدا یہاں سے کی تھی۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے احین، ایک ہے اشراحین۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، جیسے بدو عبرانی ہے، سریانی، یہ وہ زبانیں ہیں۔ اس کے معنی ہے احین، اشراحین کے معنی ہے یا حیو یا قیوم۔ احین اشراحین کے معنی ہے یا حیو یا قیوم، احین اشراحین۔ اس نے اپنے 2 لفظ بتائے سنسکرت کے، کہا ان 2 لفظوں کو پڑھ۔ قدرت کا نظام، یہ جو شاگرد تھا یہ مسلمان تھا، لیکن عام سادہ سا مسلمان، نہ کوئی علم کی تحقیق، نہ کوئی اعمال کی دنیا، نہ کوئی، بس سادہ سا مسلمان۔ اسے عملیات سیکھنے کا شوق رہا، یہی عملیات وظائف سیکھنے کا شوق اسے بیساکھی کے میلے پہ لے گیا۔ بیساکھیاں تو پورے برصغیر میں لگتی ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا میلہ لگتا تھا بیساکھی کا، سب سے بڑا، جو کہ سومنات کے ارد گرد لگتا ہے، اب بھی لگتا ہے۔ جہاں سومنات کا سب سے بڑا مندر ہے، وہاں اس کے ارد گرد سب سے بڑا میلہ لگتا ہے۔ یہ بیساکھی کا میلہ تو صدیوں سے چلا آ رہا، ہزاروں سالوں سے چلا۔ تو کہا کہ
یہ اس میلے میں چلا گیا کہ وہاں بڑے بڑے باکمال آتے ہیں، اپنا کمال اور کرتب دکھاتے ہیں، کوئی ایسا شاید مجھے مل جائے کہ مجھے بھی کوئی کمال اور فن میں سے حصہ مل جائے۔ اب یہ بندہ وہاں گیا، جب اس نے اس کو بٹھایا نا اور کہا کہ ان دونوں کو دیکھ، سفید کی روشنی دل میں جذب کر، روشنی کو دل میں جذب کر، اور سبز کی آنکھوں میں جذب کر، ان کو جذب کر، اور یہ لفظ پڑھا۔ جب اس نے یہ لفظ پڑھا، کہا یہ سنسکرت کے دو لفظ ہیں، ہمارے ہاں تو ان لفظوں کو یا لطیف و یا ودود کہتے ہیں۔ ہاں، یہ لفظ وہی نہیں؟ وہ بھی صاحب کمال تھا، کہا ہاں یہی لفظ۔ تو کہا گرو اگر اجازت ہو تو میں ان لفظوں کو اپنے دھرم کے مطابق نہ پڑھوں، اپنے مذہب کے مطابق نہ پڑھوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کہا ہاں ہاں، تو اپنے دھرم کے مطابق پڑھ، جو تیرا دھرم کہتا ہے۔ اگر اپنے دھرم کے مطابق پڑھے گا، وہ منزلیں جو میں نے زندگی میں حاصل کی ہیں چند سالوں تھوڑے عرصے میں حاصل کر جائے گا، تھوڑے عرصے میں وہ کمال، وہ زندگی، وہ عروج، وہ علم کی گرفت، وہ تاثیر، وہ سارا کا سارا تھوڑے عرصے میں حاصل کر جائے۔ اب اس نے اس کو بتایا کہ دیکھ، ان دونوں پہاڑوں کو دیکھنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ پوری دنیا میں، ساری کائنات میں یہ دونوں پہاڑ ہیں۔ ساری کائنات، ساری کائنات میں یہ دونوں پہاڑ ہیں، ساری کائنات میں، اور دونوں پہاڑ محبتوں کے ہیں، الفتوں کے ہیں، مروتوں کے ہیں، وفاؤں کے ہیں، شفقتوں کے ہیں، رحمتوں کے ہیں، راحتوں کے ہیں، رزق کی برکت کے، گھر کی برکت کے، زندگی کی برکت، صحت کی برکت، عروج، کمال، کامیابی۔ حیرت انگیز دنیا میں جو بندہ چاہے ملے، لیکن نوری ناری نہیں، جو چاہے ملے اور جو حاصل کرنے ملے چھوٹی دین، جو چاہے ملے، یہ سب اسی کا کمال ہے۔ یہ کہنے لگا میں نے صرف چند دن ان سفید اور سبز پہاڑوں کو توجہ دی، گرو نے مجھے جو وظیفہ دیا تھا، جس ترکیب سے، جس ترتیب سے، جس انداز سے، میں نے گرو کا وہ وظیفہ اسی ترتیب اور اسی انداز سے پڑھا۔ کہا کہ چند دنوں کے اندر میں نے محسوس کیا کہ سفید پہاڑ پہلے پھٹا، سفید پہاڑ پہلے پھٹا، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے ذرے نکلنے لگے، اور ایسے ذرے نکلنے لگے جیسے کہ بہار کے موسم میں پھولوں کے ذرے چھوٹے چھوٹے گرتے ہیں، اور وہ مخلوق میں پھیلنے لگے، اور ہر ذرہ جا کے کسی نہ کسی جانور، کسی نہ کسی انسان میں گھس جاتا تھا۔ سانپ کی جو مادہ سپنی ہے، اگر اس میں یا لطیف ہو یا ودود ہوتا، آپ کو بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی، کیونکہ اسے زیادہ سانپ ہوتے۔ شکر ہے اللہ نے یا لطیف ہو یا ودود سپنی میں نہیں دیا۔ اس کے بچے یوں پیدا ہوتے ہیں یا اپنے بچے کھا جاتی ہے، یوں پیدا ہوتے ہیں کھا جاتی ہے، یوں پیدا ہوتے ہیں کھا جاتے ہیں۔ بس جو بھاگ کے نکل گئے وہی سانپ بن جاتے ہیں، اور جو رہ گئے وہی سب بچے کھا جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا، اور یا لطیف و یا ودود کی تاثیر کا ذرہ اگر سپنی کو مل جاتا، تو آپ کو رہنے کو جگہ نہ ملتی۔ آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگی میں ہر جگہ پہ سانپ ہی سانپ ہوتے، سانپ ہی سانپ ہوتے۔ اور اللہ پاک نے ذرہ شیرنی کو دے دیا، بھیڑیا کو دے دیا، چیرنے پھاڑنے والی جتنی مخلوق ہے سب کو وہ یا لطیف و یا ودودوں کا ذرہ دے دی۔ پھر کہا کہ دوسرا پہاڑ پھوٹا، ودود والا، اس میں سے چھوٹے چھوٹے موتی نکلے، ایسے جیسے مرجان ہیں، لولو ہیں، سفید موتی چھوٹے چھوٹے، اور وہ موتی نکلے، اور موتی نکل کے لوگوں کے سروں میں اٹکنے لگے،
लोगों के सरों में अटकने लगे और उनमें रहे, और कहा कि वो मोती फैल गए। फिर मैंने कुछ लम्हों के बाद देखा तो दोनों पहाड़ नहीं, और दोनों पहाड़ खत्म हो गए। अमल के बाद मैंने अपने गुरु से कहा, उस्ताद मोहतरम दोनों पहाड़ तो खत्म हो गए। कहा वाकई तूने आंखों से देखा है? कहा मैंने आंखों से देखा है। कहा मैं 7 साल के अमल के बाद ये दोनों पहाड़ मैंने आंखों से खत्म होते देखे। कितने 7 साल मैंने मेहनत की है, जान मारी है, लेकिन तूने अपने धर्म के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक जो 2 लफ्ज पढ़े हैं, ये धर्म और मजहब के मुताबिक इन लफ्जों की ताकत यही है कि वो मंजिल जो मुझे 7 साल में मिली है वो जूते चंद घंटों में मिल गई है। तो इसने पूछा कि गुरुजी वो मोती क्या थे? वो मोती क्या थे? कहा तूने कभी बख्त, मुकद्दर, नसीब का नाम सुना? उसने बख्त लफ्ज कहा। बख्त का नाम सुना? कहा मैंने सुना है। कहा ये मोती जाके इंसान की चमड़ी के अंदर जो पेशानी की हड्डी है उन पे जाके ये बख्त लिखते हैं, और वो बख्त, मुकद्दर, नसीब फिर इसकी जिंदगी में होता है, और इंसान की जिंदगी में शान और शौकत होता है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे बड़ों ने मुझे बताया कि एक दफा हड्डी लेकर आए, कब्रिस्तान से कोई हड्डी पुरानी पड़ी थी, उसको लेके आए। उनके नाना आगे बूढ़े बैठे बैठे थे। उन्होंने पूछा क्या लाए? कहा हड्डी पड़ी थी। उन्होंने देखा, कहा यह पेशानी की हड्डी है, देख इस पेशानी की हड्डी के ऊपर ये हरूफ लिखे हुए हैं, नामालूम तहरीर है, तहरीर का पता नहीं है, हरूफ क्या है, कोई पढ़ नहीं सकता। कहा हमने बड़ों से सुना है यही बख्त के हरूफ होते हैं, यही मुकद्दर की लकीरें होती हैं, यही नसीब और यही सारा जिंदगी जो उसको बादशाहत दिलाता है, और अगर यही नहीं होता तो फिर उसकी जिंदगी में फिर धक्के ही धक्के होते हैं, उसकी जिंदगी में फिर नागवारियां ही नागवारियां होती हैं, और उसकी जिंदगी में फिर नफरतें ही नफरतें होती हैं, और उसकी जिंदगी में फिर जफा ही जफा होती है, और उसकी जिंदगी में फिर मायूसियां, परेशानियां और मुश्किलात होती हैं। उसकी जिंदगी में मायूसियां, परेशानियां और मुश्किलात होती हैं उसकी जिंदगी। या लतीफ हो, याद रखिए। कहा मैं गुरु के साथ चल पड़ा। 17-18 दिन का सफर है, और 17-18 दिन के सफर में रोज के जो उसने या लतीफ हो या वदूदू के जलवे बताए कि या लतीफ, देखो लतीफ कहते हैं ईस्टर्न वर्ल्ड को, वो कायनात का निजाम जो नजर ना आए, कायनात का वो निजाम जो नजर ना आए। अजाब कबर जानवर को नजर आता है, इंसान जिन्नात को अल्लाह ने पोशीदा रखा है। इंसानों को अजाब कबर नजर नहीं आता, सवाब नजर नहीं आता, उतरती हुई रहमत नजर नहीं आती, उतरता हुआ अजाब नजर नहीं आता, उतरती हुई बलाएं, वबाएं, मुसीबतें, तकलीफें, मुश्किलात नजर नहीं आते। ये बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे की मुकद्दर और नसीब क्या है, इसका वक्त है या नहीं, इसकी जिंदगी में ठोकरें हैं या ये दर दर का भिखारी, साइल, मोहताज और मंगता बनेगा। ये कायनात का खुफिया निजाम है। माजा तकसिबु गदन बिअय्यि अर्जन तमूत, कल क्या होगा, ये कायनात वो निजाम है जो मेरी आपकी अकल में नहीं, और किस जगह मौत आएगी कोई खबर नहीं। उस दिन मुझे एक साहब अपनी नानी का वाकया सुनाने लगे। बैठी हुई थी को 250-300 किलोमीटर दूर, और एकदम अचानक परेशान होने कहने लगी मुझे मेरे बेटे के पास पहुंचाओ। और बेटा भी वो जिसने मां को कभी पूछा नहीं। गुर्बत में मां ने बेटे को डॉक्टर बनाया था, फिर बेटे का उरूज आ गया, और उरूज के बाद उसने मां को कभी पूछा नहीं। कहने लगे मुझे उसके पास ले जाओ। कहने लगे आप तो खुद कहती थी कि मुझे उसका चेहरा ना दिखाओ। कहा नहीं, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे आपसे बेटे से मिलना है।
फौरन बेटे के पास ले गए। 2 दिन बेटे के पास रहने के बाद मर गईं और बेटे ने कहा कि अम्मा, अगर आप मेरे इलाके में आई हैं, मर गई हैं, तो फिर मौत यहीं, उसकी कब्र भी वहीं बन गई। कहां दफन होना है, ये उसका इल्म है। कायनात के खुफिया उलूम हैं, रीमिया, कीमिया, अदीमिया, सीमिया। कायनात के खुफिया उलूम, आदात के उलूम है, जफर के उलूम है, इल्म के उलूम है, सोना बनाने के इल्म है, जड़ी बूटियां बोलती हैं खुद। कायनात के खुफिया इल्म है कि जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, जमीन और आसमान के दरमियान निजाम क्या है। कायनात के खुफिया उलूम है समंदर में क्या है, समंदर का कौन सा हिस्सा है जो जहाज भी निकल जाता है, लोहे की हर चीज भी निकल जाता है। समंदर का वो कौन सा हिस्सा है कि उसके ऊपर से आज तक कोई गुजरी चीज वापस नहीं आई। ये सारा का सारा लतीफ है, या लतीफो है। वो निजाम जो नजर नहीं आता, वो निजाम जो समझ नहीं आता, वो निजाम जो अकल में नहीं, वो निजाम जो शऊर में नहीं, वो निजाम जो विजदान में नहीं, ये सारा का सारा लतीफ है। और जब बंदा पढ़ता है ना या लतीफो, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है? जब बंदा या लतीफो पढ़ता है, कायनात के सरबस्ता और खुफिया राज और कायनात की ये खुफिया चीजें सारी की सारी अल्लाह पाक उसके सामने ला के खड़ी कर देते हैं। कहते बंदा बस थोड़ी सी मेहनत कर ले, ये सारी जहान खुफिया ये लोगों के लिए है। ये आंखों से जिन्नात का नजर ना आना लोगों के लिए है। मैं जिससे चाहूं पर्दा हटा दूं, जिन्नात का नजर ना आना लोगों के लिए है। मैं जिससे चाहे पर्दा हटा दूं। देखें, मैं पर्दा हटाने की बात अभी आपके सामने पर्दा एक चीज का हटा देता हूं। आप देखते हैं एक छोटी सी मिट्टी है, थोड़ी सी खून का कतरा है, गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन खुर्दबीन उसके ऊपर से पर्दे हटा देती है। खुर्दबीन में जब देखते हैं खून के उस कतरे को, वो सिर्फ खून का कतरा नहीं, उसके अंदर एक जहान है। खून के कतरों में एक जहान है। उसमें कितने WBCs हैं, कितने RBCs हैं, कितना प्लाज्मा है और कितना सीरम है और कितना क्या चीज है। वो एक पूरा जहान है खून के कतरों का। खून के कतरे के अंदर आपकी जो है एक छोटी सी मशीन ने उस खून के कतरे के अंदर के निजाम को एक पल में खोल के रख दिया आपकी आंखों के सामने। या लतीफो जब बंदा पढ़ता है, कायनात के राज और कायनात की दुनिया उसके सामने एक पल में ऐसे खुल जाते, एक पल में ऐसे खुल जाते। ये जितने भी कश्फ की दुनिया के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, दिल की बातें बता देते हैं। इन सब के कश्फ की दुनिया के वजूद में या लतीफ इब्तदाई चीज है। उसके बाद फिर अगले उलूम, मज़ाहिर, मनाजिर, आयात, अल्फाज सब मुबारक, मोतबर, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुहतरम, लेकिन उनके पीछे वजूद में या लतीफो कायनात की चाबी है, खुफिया उलूम की, खुफिया खजानों की। मनाम, ख्वाबों के अंदर उन खजानों का दिखाई देना। ये मेरे घर के नीचे या फलां वीराने में या फलां जगह बहुत बड़ा खजाना है। सोना कितना है, हीरे कितने हैं, जवाहरात कितने हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप काली थैली के नाम पे कौन से उलूम अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं? आप काली थैली के नाम पे एक सफेद पहाड़ जज्ब कर रहे हैं, एक सब पहाड़ जज्ब कर रहे हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। आप आज की ये 11 जुमेरात, जिसकी दूसरी जुमेरात है, इस जुमेरात के नाम पे कायनात के कौन से उलूम को दावत दे रहे हैं और कौन सी दुनिया को दावत दे रहे हैं कि वो जो गुरु था जिसने सारी दुनिया के उलूम इकट्ठे किए और खैर और नूर के इल्म को हासिल किया, और खैर और नूर के इल्म की 2 चाबियां दी। एक चाबी थी या लतीफो और दूसरी थी या वदूदो। या एक ही चाबी थी और एक ही चाबी के 2 दंदाने थे। एक का नाम था या लतीफो और दूसरे का नाम था या वदूदो। आप देखें तो सही, आप चंद लम्हों की इस मेहनत में, थोड़ी सी इस मेहनत में कितनी रूह की मनाजिल तय कर रहे हैं, कितनी खैर की सीढ़ियां तय कर रहे हैं, कितना तरक्की और दराजात को उरूज तय कर रहे हैं। यही अमल इनफिरादी करें किसी बहुत बड़े उस्ताद,
کسی بہت بڑے عامل کامل کی زیر نگرانی، لیکن یہی عمل چند ہی لمحوں میں جمعرات کی حاضریوں میں آپ لاتے ہیں تھیلی، اور تھیلی کے اوپر عمل تھوڑی دیر کرتے ہیں، اور وہ دو خیر کے پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے اندر رزق پوشیدہ ہے، خزانے پوشیدہ ہیں، دولت پوشیدہ ہے، علم پوشیدہ ہے، زمرد، یاقوت، مرجان، لال، جواہر ان دو لفظوں کے اندر پوشیدہ۔ اور پھر کائنات کے خفیہ علوم، ایسے علوم جو انسانی عقل ان سے ماورا ہے۔ یہ کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کے آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے، ہل، اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے۔ انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا، دیکھو بات سنو، تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے۔ اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے، ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں۔ کہا وہ سمت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک شاخ کو توڑا، اس کو دو حصے کیا، ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر رکھا، اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا، وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی۔ کہا یہی تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے۔ اچھا، اس کے بعد وہ صاحب پھر، جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے، وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا، انگریز افسر سے، ایک بابا جی ایسے ہیں، جوان سے ہیں، انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا۔ اس کو بلاؤ، لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا، جس کو ضرورت ہے یہاں آئے، میں نے لنگر چلانا ہے، درویش میرے پاس آتے ہیں، میں نے کل بیج بویا ہے، ہل چلایا ہے، آج اس کو پانی دے رہا ہوں، بیل جتے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا تو میرا سارا بیج زمین کھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس نے جا کے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں۔ اس نے پولیس کا دستہ بھیجا اس دور کا، کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب انہوں نے دیکھا، اب یہ پانی لگایا ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے تو ان کے علوم نے بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ مطمئن ہے۔ تو دیکھا کہ دور سے دستہ آ رہا ہے، انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی، اس پہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کا ہر کوزہ جو آتا تھا، جو لوٹی لوٹا آتا تھا جس میں پانی بھر کے آتا تھا، ہر کوزے میں سپاہی آ رہا ہے، ہر کوزے کے اندر سے سپاہی آ رہا۔ اب جو آئے تو دیکھا تو اتنے بڑے سپاہی، ان کے پاس اسلحہ، اتنی فوج، وہ ڈر گئے۔ کہا گرفتار کرنے آئے ہو؟ ایک سپاہی تمہارے لیے کافی ہے، ایک سپاہی تمہارے لیے کافی۔ اور وہ خوف کے مارے چلے گئے، ڈر گئے، چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس سارے عمل کا جو راز لکھا ہے اور اس عمل کی ترکیب لکھی ہے۔ کہا کہ یہ عمل مجھے کہاں سے ملا، کیسے ملا، اس عمل کے راز کی جو چابی لکھی ہے اس کو یا لطیفو لکھا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یا لطیفو یا ودود۔ جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیفوں کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یا لطیفوں کا کمال ہے جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں، جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں۔
और याद रखना, जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहां है पड़ी वहां है, मिली कहां है? मैंने तो नहीं रखी थी, वो कहां गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है, ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं, इसको हिजाबुल अबसार कहते हैं। अबसार बसर को कहते हैं, आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है, या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है, या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है, और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है, जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है, इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, गुमान ही नहीं कर सकता ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने, मेरी तरफ देखें और सुने, खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप को उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर तो सारे सारे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए हैं। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानते हैं। जिस शख्स को या लतीफो या वदूदो की हकीकतें मिल रही हैं, जो आप पा चुके हैं पिछली जुमेरात को, आज की जुमेरात को पा रहे हैं, बस फिर सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पढ़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशा किया। एक राज था रूहानियत का, या लतीफों का राज था जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे, सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था।
ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے، اور وہ سارے جانے لگے۔ جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ اومی سجن واہ واہ۔ ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا، تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ دو راستے ہیں، بولو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکالیں۔ ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف ہو یا ودود۔ آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے۔ آپ سوچیں، اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے۔ اور یہ وہ ہے یا لطیف ہو یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں گے۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں گے۔ ایک بابا جی کے بارے میں کتابوں میں تذکرے آتے ہیں، کچھ لوگ ان کی کرامات دیکھنے جاتے تھے۔ وہ پل میں دریا ہوتا تھا، دریا کے کنارے بیٹھتے تھے اور دریا ہوتے تھے، دریا ہوتے تھے۔ ہمارے وطن کا سب سے بڑا دریا سندھ ہے، اب وہ دریا ہی نہ رہا۔ دریا کے کنارے بیٹھتے تھے اور پل میں دریا میں ایسے ایک پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا پاؤں دریا کے پار ہوتا تھا۔ پھر وہاں کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، حضرت سے دم کراتے تھے، ان کو دم کرتے تھے، دعا فرماتے تھے، پھر آتے تھے، پھر یہاں والوں کے پاس آتے تھے۔ چند لمحوں میں لوگ ان کا ایک پاؤں یہاں رکھنا، دوسرا پاؤں وہاں رکھنا خود آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ دریا اتنا سمٹ جاتا تھا جیسے سیڑھی کا ایک قدم یہاں ہے اور دوسرا قدم اوپر ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ سیڑھی چڑھ رہا ہے تو آپ اس کے قدم گن رہے ہیں، یہ پہلے قدم پہ سیڑھی پہ پاؤں رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، چوتھے پہ رکھا۔ ان کے پاس یہ علوم تھے اور لوگوں کو دم کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ آخر میں زندگی کے دن جب پورے ہوئے، جاتے ہوئے اپنے خاص خادم خلیفہ سے فرمانے لگے، دیکھ یہ ساری کائنات کا جو راز مجھے پہلا ملا ہے، یہ جو ایک قدم یہاں رکھتا ہوں، دوسرا قدم دریا کے پار ہوتا ہے، یہ تو ہے یا لطیفو۔ اور جو مخلوق کو فیض مل رہا، جو بھی آتا ہے یہاں سے پا کے جا رہا، خالی نہیں جا رہا، بے اولاد ہے، نامراد ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، تکلیفوں میں ہے، مشکلوں میں ہے، پریشانیوں میں، حالات کی اسرتوں میں ہے، مشکلات کے پہاڑ ہیں، ناکامیوں کے پہاڑ ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ یا ودود ہے، یہ سب کچھ یا ودود ہے، یہ سب کچھ یا ودود ہے۔ جب آپ تھیلی سامنے رکھتے ہیں نا، جس میں کالے ماش ہیں، جس میں ہرمل ہے، جس میں کالی
क्या है? मरच है, जिसमें काली कलवंजी है। ये हम वजन 50-50 ग्राम छटा, ये जब सामने रखते हैं और इस पे पढ़ते हैं, और फिर जब ये छोटी सी चुटकी उठा के तवे पे डालते हैं, फिर वो काली दुनिया की चीखें होती हैं। अगर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने पर्दे ना रखे होते, वो इतनी चीखें कि इंसान के कलेजे फट जाते, अगर पर्दे ना रखे होते अल्लाह ने। ये वो खुफिया उलूम है जो अल्लाह पाक ने आपको अता कर दी है तस्बीह खाने की बरकत से। ये वो खुफिया उलूम है। अब बाबा जी की आदाब फिर सुने। जो यहां से एक कदम किसका? दरिया का। दूसरे कदम ये तो है लफ्ज लतीफ। अल्लाह का नाम क्या है? क्या नाम? अल्लाह लतीफुन बिइबादिही। या वदूद सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही इन्नका रहीमुल वदूद। ये तो है सिर्फ लतीफ। सच पूछें, अल्लाह के नाम इतनी गहराई में है, मैं भी नहीं जानता। मेरा हाल क्या है? मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का कुरान में वाकया सच्चा है। कश्ती में बैठे थे मरज अल बहरैन में, कुरान ने उसका तस्करा किया सूरत रहमान में। वो पानी का हिस्सा, वो जगह, तो एक चिड़िया उनकी कश्ती पे आके बैठी, और उस कश्ती में आके उसने बैठ के समंदर से चोंच भरा पानी का और उड़ गई। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा, जो मेरे पास उलूम हैं, जिन उलूम को तुम सीखने आए हो, उनका आलम ये है कि जैसे चिड़िया के मुंह में पानी और बाकी समंदर अल्लाह का इल्म है। मेरे पास जो उलूम है उनकी हैसियत यही है कि चिड़िया के मुंह में जितना पानी आया है, मेरे पास इतना इल्म है, और बाकी जो समंदर है ये सारा का सारा अल्लाह का इल्म है। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का वसी इतना इल्म है, अल्लाह का इतना बड़ा निजाम है। तो बाबा जी ने जो पहला कदम रखा दूसरे कदम पे, और समंदर दरिया वो ऐसे सुकड़ा दरिया। और बाबा जी कहते हैं कि जो दुनिया वहां दरिया के पार खड़ी होती थी इंतजार में, कि बाबा जी की तरतीब थी कि सुबह फलां वक्त में बाबा जी ने वहां आना है, वहां वालों को दम करना है, और शाम को यहां आना है, यहां वालों को दम करना है। या फिर ऐसा करते थे, थोड़ी देर बैठते थे, यहां वालों को दम कर लिया, यहां चले गए, और काफले आना शुरू हो गए। जो दम वाले थे, दुआ वाले थे, वो चले गए और काफले आना शुरू हो गए। उनको कहा, ठहरो, मैं यहां दरिया के पार वालों को जाके दम करता हूं। वहां के दम किया, वो चले गए, वहां और काफले आना शुरू हो गए। उन्हें पता है कि बाबा जी अब फिर आएंगे। इधर दम करते थे, उधर दम करते थे। मसला तो एक कदम का था, मसला तो एक कदम का था ना। इसलिए कहा, जिन औलिया को तय्युल अर्ज हासिल होता है, उनका पहला कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम 1400 मील का होता है। 1400 मील। और 1400 मील को कोई बंदा हसास आदमी किलोमीटर बनाए तो कितने किलोमीटर बनेंगे, इसको जरा सोच के मुझे जरूर बताइएगा कि 1400 मील कितने किलोमीटर। सिर्फ पहला कदम की बात कर रहा हूं। दिल्ली की शाही मस्जिद के सामने एक बंदा निकला तो एक देखा कि एक नमाज पढ़ के निकले, एक बंदा उल्टी कर रहा और खाया हुआ सब निकाल रहा। इन्हें हैरत हुई, मस्जिद ना देखी, मस्जिद का दरवाजा ना देखा। एक खारशी बीमार कुत्ता था, वो उसको चाट रहा था, खा रहा था, और ये उल्टी कर रहे थे, वो खा रहा था। आखिरकार उसने सारी जगह चाट ली, साफ कर ली, और ये उल्टी करने वाले चल पड़े। इन्हें हैरत हुई, ये भी उनके पीछे चलते गए। कुछ देर के बाद उन्होंने मुड़ के देखा, कौन, क्यों आ रहे हो? कहा कि तू कौन है? कहा अल्लाह का बंदा हूं। कहा नहीं, कोई और निजाम है। इतनी देर में चलते चलते देखा तो नक्शे बदल गए, हालात बदल गए। हम कहां पहुंच गए? कहा मुल्क शाम पहुंच गए। जब मैं मुल्क शाम गया था, मुझे एक किस्सा बड़ा याद आया था।
क्योंकि सारे अब्दाल वहीं होते हैं, 40 अब्दाल कायनात के वहीं होते हैं और पूरी कायनात के निजाम को चलाते हैं। तो कहा कि वो मैं शाम पहुंच गया और चलते चलते फिर एक जगह पहुंचे जहां उस अब्दाल का मस्कन ठिकाना था। कहा वापस कैसे जाऊंगा? कहा कोई मसला नहीं। कहा यह क्या था? कहा इस कुत्ते की ग़िज़ा रोजाना पहुंचाना मेरे जिम्मे है। इस खारशी बीमार कुत्ते की ग़िज़ा रोजाना पहुंचाना मेरे जिम्मे है। आज तूने देख लिया है, मैं तो इसकी ग़िज़ा रोजाना पहुंचाता हूं। आज तूने देख लिया। ये कायनात के क्या राज हैं? ये लतीफ है, ये लतीफ है। जब इंसान इन दोनों लफ्जों को मिला के पढ़ता है तो एक तरफ सफेद पहाड़ है, एक तरफ सब्ज पहाड़ है। उन सब सफेद पहाड़ों के अंदर से बरकत जमा होती हैं और इसके इर्द गिर्द हिसार आ जाता है। फिर इसका घर महफूज होता है, फिर इसकी जिंदगी महफूज होती है, फिर इसकी नस्लें महफूज होती हैं, फिर इसका रिस्क महफूज होता है, फिर इसकी दौलत महफूज होती है। हाँ, मैं एक बड़ा ताकतवर लफ्ज कह गया हूं। इसका रिस्क महफूज होता है, इसकी दौलत महफूज होती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन बड़े दादा परदादा। मैं कल एक खत पढ़ रहा था, उसमें लिखा था मैं वो बदकिस्मत इंसान हूं जिसके पास आज एक मरला नहीं, मेरे दादा की 60 मुरब्बा जमीन थी। या लतीफो या वदूदो के पढ़ने वाले का रिस्क महफूज होता है। गौर से समझिएगा। कितने खुशकिस्मत हैं जो इस तस्बीह खाने के इन 11 जुमेरातों में अपनी नस्लों का रिस्क महफूज करा लें, अपने नस्लों का बख्त महफूज करा लें, अपनी नस्लों की दौलत महफूज करा लें, अपने नस्लों का नसीब और मुकद्दर महफूज करा लें। क्योंकि आंखों से आपने देखा है, आज दौलतमंद था बाप या दादा या परदादा, उसके बाद मैं एक बंदे की कब्र पे खड़ा था। मेरे साथ एक मुखलिस थे, इस दुनिया से चले गए, हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह। कहने लगे इस बंदे की 1300 मुरब्बे जमीन थी। कितनी? 1300। आज इसका बेटा किसी के दर पे रोटी पे है। नहीं, नस्ल नहीं गुजरी। कि बंदा कहता ना आहिस्ता आहिस्ता जाती कि आज इसकी 5वीं 6वीं 7वीं नस्ल है जो कि किसी के दर पे है। नहीं, सगा बेटा और एक ही बेटा। और फिर कहा कि कराची में किसी मुलाजिम और नौकर होता था पहले, आज वो साहिब हैसियत है, उसी की रोटी पे है। और मुझे फिर कुछ अरसे के बाद पता चला कि उस मुलाजिम के घर आखिरकार वो फौत हो गए, सिर्फ रोटी पे था और एक फिट जगह, एक बालिश जगह नहीं है। लतीफ रिस्क महफूज करता है। आप समझ आई? या लतीफो या वदूदो नस्लों का रिस्क महफूज करता है। 2252 किलोमीटर, ये 1400 मील किलोमीटर बना 2252, 2252, 2252 किलोमीटर इतना बनता है। अल्लाह हुआ 2250, 2250 किलोमीटर बनता है पहला कदम। अगर ये कभी शक पड़ जाए क्योंकि हम इल्म हमारा थोड़ा है, ना वाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं ये जादू जिन्नात, ये नजर बद, ये सारी चीजें अंग्रेज को आज तक समझ नहीं आई। अंग्रेज तो जादू और चांद पे पहुंच गया, एटम बम बना लिया, उसको तो समझना ही ये पता नहीं कहां से आ गई। उस बंदे से कहना दीवाने, अंग्रेज तुझसे ज्यादा इन चीज को मानता भी है, जानता भी है, परखता भी है। हमने अपनी अपकरी की साइट पे एक लाइब्रेरी कायम की है जिसका नाम है जादुई लाइब्रेरी। अंग्रेज की इन किताबों को जमा करते जा रहे हैं। सैकड़ों किताबें जमा हो चुकी हैं, लिंक्स उनके हवाले कि जादू जिन्नात नजरेबाद और ये पुरस्रार कायनात कैसे है और किस तरह है ये पुरस्रार कायनात। अब सोचें
آپ خیال کریں، آپ گمان کریں، میں آپ کو دل کی دنیا اور دلوں کے راز بتا رہا ہوں کہ جس وقت یا لطیف و یا ودود تو پڑھتے ہیں، آپ کا رزق محفوظ، آپ کی نسلوں کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ اور نسلوں کی دولت بتاؤں کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے دیوار کو بنا دیا۔ تو پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور دو بچے تھے، دونوں یتیم تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کے خزانہ، اور بچے یتیم تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیحات، وہ یا لطیف و یا ودود، وہ اللہ اور کلمہ اور پتہ نہیں کیا اعمال، وہ نیک تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی نسلوں کا رزق محفوظ ہوا۔ نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ، نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ۔ یا لطیف و یا ودودوں کی برکت سے نسلوں کا رزق محفوظ ہوتا ہے، نسلوں کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ اور یا لطیف و یا ودودوں کی وجہ سے ایک بات بتاؤں، نسلوں کا حسب اور نسب محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بات آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے؟ یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، غریب کی روٹی غریب کا مذہب ہوتا ہے، اس کی قوم، اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کا علاقہ روٹی ہے اس کی۔ میرے پاس بے شمار لوگ آئے، مجھے ملاقاتیں کرتے کرتے لوگوں سے 40 سال ہو گئے۔ 1984 سے اس قدم میں نے اس شعبے میں قدم رکھا، آج بھی طالب علم ہوں۔ 2024 ہو گئی، میں نے لوگوں کے نام سنے، کہاں کے ہو، کون ہو، پیشہ کیا ہے، قوم کیا ہے، کس علاقے سے ہو، کہاں سے ہو، کہاں والد صاحب تھے، وہاں سے گئے، وہاں گئے، پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے، ہماری قوم یہ ہے، ہمارا پیشہ یہ ہے، لہٰذا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے تھے۔ مجھے کراچی میں ایک ریاست کا شہزادہ ملا، اسٹیٹ کا، برِ صغیر کی تقریباً 557 اسٹیٹس تھیں، ایک شہزادہ ملا، اور وہ شہزادہ وہ تھا جو بظاہر کمین تھا، اور اس وقت اس کی روٹی، اس کی روزی وہی تھی۔ آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ آئیں؟ جب رزق کشادہ ہوگا، جب رزق وسیع ہوگا، تو پھر نسب بھی باقی رہے گا، نسب باقی رہے گا، ورنہ نسب باقی نہیں رہتا۔ یہ جو روزی ہوتی ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ انسان کے نسب کو کھا جاتی ہے، نسب کو کھا جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے کمہار تھے، قوم کے وہ کھرل ہیں، خواجہ نور محمد محاربی وہی ہیں، کھرل ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ کمہار۔ مفتی اعظم تھے، مفتی کفایت صاحب دہلوی، وہ نائی تھے، ان کے ساتھ ایک پیشہ لگا، لیکن ایک عجیب بات بتاؤں، یہ پیشے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ میرے ہاں آپ کے ہاں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ انگریز نے اپنے ساتھ یہ لیبل اپنے آپ کے ساتھ نہیں لگنے دیا۔ انگریز کا ہر بندہ ہر پیشہ کرتا ہے، ہر پیشہ کرنے کے بعد اس کو وہ شہری سارے قانون حاصل ہیں، اس کے ساتھ کوئی کمی اور کوئی مسلی اور اس قسم کا لفظ نہیں لگا۔ کیوں؟ اصل میں یہ لفظ مسلی تو کہتے ہیں ولایت کے تاجدار کو جس کی نسبت مسلح کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا ایسا لفظ کہو کہ لفظ مسلی سے دور ہو جائے۔
ہمارے ہاں حویلی کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کو دیندار کہتے ہیں، وہ شہر کا کوڑا اور گھوں اور گند اور گندگی اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ لفظ لکھا کہ لفظ سوچو یہ دیندار اگر کہو گے تو دیندار تو یہ ہوتے ہیں۔ ایک پوری ترتیب بنی، ایک پورا نظام بنا، اور یہ نظام اور ترتیب بنا 1833 میں۔ 1833 میں سب سے پہلے 1833 میں اس ملک میں انگریزی دفتری زبان کے طور پہ قانونی طور پہ لاگو ہوئی، اس سے پہلے فارسی تھی۔ 1833 میں انگریزی جو ہے بطور دفتری زبان طے ہوئی، فیصلہ ہوا۔ بس رزق کی وسعت، اس تھیلی والے عمل میں رزق کی وسعت، اس تھیلی والے عمل میں نسلوں کی حفاظت، اس تھیلی والے عمل میں آپ کی نسلوں کے لیے کشادگی ہے، اور اس تھیلی والے عمل میں ایک اور انوکھی چیز ہے، میں آپ کو عجیب بتاؤں۔ میرے پاس، میں یہ 2098 کی بات شاید کر رہا ہوں، 2098 کی، تو میرے پاس جو ہے 1998 کی، اور 2098 ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ کون 2098؟ 1998 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ صرف ان کے پاس گالیاں تھی اور گالیاں سے جن نکالتے تھے۔ میں شہر کا نام نہیں لیتا، جگہ کا نام نہیں لیتا، گالیاں دیتے تھے اور گالیوں سے جن نکال دیتے تھے۔ ایک نظام ایسا بنا قدرت کا، ان کے پاس ایک مریض لایا گیا، انہوں نے اس کو گالیاں دی، جن چلا گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ وہ گالیاں دیتے تھے، ان کے پاس کالے منتر تھے، اور کالے منتر کے لیے جتنا گالیاں دیں ناپاک رہیں۔ میں نے کہا نا کہ ایک ناری دنیا ہے، آگ کی دنیا ہے، ایک نور کی دنیا ہے، یا لطیف و یا ودود نور کی دنیا ہے، وہ آگ کی دنیا ہے۔ اس کے لیے جتنا ناپاک رہیں، جتنا حرام کھائیں، جتنا حرام میں رہیں، جتنا حرام کی دنیا میں جن رات کھوئے رہے، اس میں وہ علم زیادہ عروج کرتا ہے، اور جو نور کی دنیا ہے جس میں ناپاکی اتنا اس کے خلاف ہے، یعنی اس میں پاک رہنا حلال وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایسا ان کے اوپر کوئی آزمائش بنی، یہ جو مریض آیا اس کے اوپر کالی دنیا کے بہت بڑے جنات کے سردار غالب تھے، ان کو اپنی گالیوں کی توہین محسوس ہوئی، انہوں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ باقی جتنے بھی تھے وہ بدلہ لے سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے، لینا چاہتے تھے پر لے نہیں سکتے تھے، اس کی طاقت زیادہ تھی، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اس کا علم چھینا، اس کا علم چھین، اور علم چھیننے کے بعد اس کو غلاظت کی طرف یہ بندہ جاتے جاتے، گھوڑے کی لیت پڑی ہوتی تھی، کہتا یہ دیکھو کتنا اچھا لڈو، اور کھانا بھی شروع کر دیتا تھا، گھوڑے کی لیت کھانا شروع کر دیتا تھا۔ لوگ چھینتے تھے، ان کو گالیاں دیتا تھا، کتنا لذیذ ہے، اور غلاظت، گندگی، نجاست، اس کی طرف اس کا رجحان تھا۔ کسی نے میرا بتایا، اس وقت ان کی عمر تھی کوئی 45-48 سال، کو زیادہ نہیں تھے، شہرت بہت پائی، اس میں مال بہت پایا، لیکن وہ جنات کے سردار کا کوئی ایسا ان کے اوپر کوئی غصہ آیا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اور میرے دل میں کیا ڈالا؟ عجیب و غریب ڈالا۔ میں نے کہا یہ کالی دنیا کے آدمی ہیں، ان کا نام سنا، تو میں نے کہا نام سنا ہوا ہے، کہنے لگے یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں۔ میں نے یہ 4 چیزیں منگوائی، یہی کالی مرچ، کالے ماش، کلونجی اور ہربل،
یہ 4 چیزیں منگوائیں. ان کے گھر کے افراد سے کہا کہ میں آپ کو یہ دم کر دیتا ہوں، اور میں نے بھی ان کو یا لطیف و یا ودود و دم کر کے دیا. میں دم کر دیتا ہوں، آپ دم کریں، اور جس وقت ان کے اوپر غلاظت اور گندگی کا حملہ ہو اس وقت اس کو پر توے پہ جھاڑے، اور اس طرح بھی ہو کہ اگر وہ دھواں ان کے اندر جائے تو اچھی بات ہے، قریب بیٹھے ہوئے یہ عمل کریں، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ یا لطیف و یا ودود و پڑھیں. زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں؟ آئے ہم تھوڑا سا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں. پڑھ نہ لیں، ابھی پڑھ لیں. میں کہہ رہا ہوں آج آخر میں پڑھ لیں. زیادہ سے زیادہ یا لطیف ہو. اچھا، اس کو میں نے پڑھانا شروع کیا. پڑھتے 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 اللہ کا نظام ہے، اس کی صحت یاب ہوئی. میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک بہت کالا خطرناک جن ہے، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور مجھے کہتے تو نے مجھے گالیاں دی ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے سب کی توہین کی ہے، لیکن میں جنات کالی دنیا کا سردار ہوں. ٹھیک ہے، کیس کھل کے سامنے آ گیا، کیس کھل کے سامنے آیا. اچھا، اس واقعے کے بعد ہم حضرت دعائے علی سنیں گے، وہ کتاب آپ کے پاس ہوگی. کیس کھل کے سامنے آیا. میں نے کہا ایسا کریں، آپ یا لطیف و یا ودود و پڑھ سکتے ہیں. اب وہ پڑھ سکتا تھا، ہوش میں آ گئے. اس سے کہیں تو جتنا طاقتور ہے میں کہیں اپنی زبان سے، آپ کو نظر آ رہا؟ کہا مجھے نظر آ رہا، سامنے ہے. میں نے اس سے کہو تو جتنا طاقتور ہے پتا یا لطیف و یا ودود ایسے زور سے ضرب مار کے اس کو اس سے زیادہ طاقتور ہے ضرب. ہاں، آج ہم نے ضرب مار کے، چوٹ مار کے، سٹا مار کے، کفر پہ سٹا ضربیں، جادو پہ ضربیں، جنات کالی چیزوں پہ جنہوں نے ہماری زندگی کو بندشوں میں باندھا ہوا ہے، قرضوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں، ناکامیوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں زندگی کو جکڑا ہوا ہے. ان پہ ضربیں مار کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. پڑھیں، پڑھتے پڑھتے. اچھا، میں نے جب کہا نا، انہوں نے ایسے کیا، مجھ سے کہنے لگے دور ہٹ گئے. ہٹ گئے، کہا کہ میں نے پڑھنا چھوڑا، پھر مجھے پکڑ لیا. میں نے کہا اب اس لفظ کی طاقت آپ کو سمجھ آ گئی؟ کیا خیال ہے اگر اس لفظ کو، ان 2 الفاظ کو، کن کو؟ یا لطیف ہو، اگر ان 2 الفاظ کو، ان 2 اسماء حسنہ کو، ان اللہ کے مبارک ناموں کو اگر آپ طاقت سے پڑھیں گے اور آپ کے گھر والے قوت، طاقت، وجدان، کیفیات سے پڑھیں گے تو بولو بتاؤ پھر ان چیزوں پہ کتنی چوٹ لگے، ان چیزوں پہ کتنی ضربیں لگیں گی. سوچو تو صحیح. اچھا، ان کو یہ دیکھی دنیا سمجھ آ گئی. انسان ہے، بعض اوقات دیکھنے سے اس کا یقین طاقتور ہو جاتا ہے، دیکھی دنیا سمجھ آ. پھر جو اس بندہ خدا نے یا لطیف و یا ودود کی خود ضربیں لگائیں اور گھر والوں لگایا اور ان چیزوں کو جلاتے تھے اور بیٹھ بیٹھ کے پھر روتا تھا. زمانے نے کیا دیکھا مجھے کہ میں گدھے کی، گھوڑے کی لیٹ کھاتا تھا. اور پھر اس کا حال یہ ہوا، اگر گدھے اور گھوڑی کی لیٹ کا نام بھی اس کے سامنے لیتے اسے کہ آ جاتی تھی. نام بھی لیتے تھے تو اس کے سامنے نام نہیں لیتے تھے. اور اس کی زندگی پھر لاجواب ہو گئی. پھر جو اس نے یا لطیف و یا ودودوں کے کمال لوگوں میں بکھیرنے شروع کیے، وہ پھر پیر بن گیا. پھر پیر بن گیا. کوئی 2.5 سال، 2.25 سال، 2.5 سال اس کی زندگی کی گردش میں آئے، جس میں گردش میں وہ ایسا جکڑا کہ گھر کی روٹی روزی، گھر کا پانی کا قطرہ دانا کچھ نہ رہا، اور اس کی صحت، زندگی کچھ نہ رہی. لیکن اللہ پاک نے اسے تسبیح خانے کے پیغام میں، ابکری کے پیغام میں پہنچایا. اللہ نے تسبیح خانے اور ابکری کا نظام، اپنے نام کی برکت، اس کی زندگی میں ایسا عروج آیا، ایسا کمال آیا کہ وہ پھر سے جو ہے عروج اور کمال میں چلا گیا.
चोट से, अगर दर्द से, गम से, कैफियत से अगर पढ़ें तो उसकी तासीर भी और होती है। देखें, एक वो पढ़ना है, एक वो पढ़ना है, एक वो पढ़ना है। और वो पढ़ना क्या है कि इस अंदाज से पढ़ना कि सोचें कहां हैं, गुमान कहां है, ख्याल कहां है और तसव्वुर कहां है। छोड़ दो कहां जहां जाता है, तसव्वुर कहां है, तेरी झोली में गिरा है। उसका निजाम कोई इतनी मुतबर्रक चीज नहीं थी। वैसे मैं कह रहा हूं कि ये उसका निजाम, टिश्यू यहां से उड़ा वहां जाके गिर, कोई मुतबर्रक चीज नहीं थी। क्या बात कर रहा था? कहां था मैं? अज़ली करम अल्लाह वजह की दुआ सुनते हैं, पहले दरूद शिफा पढ़ते हैं और पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे। हाँ, बात ये मैं कर रहा था, जब इसको बेदिहानी से पढ़ेंगे उस वक्त फायदा, और जब या लतीफो या वदूदो को ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। कहें, ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। फिर उस वक्त तासीर क्या होगी, उस वक्त कमाल क्या होगा और उस वक्त कैफियत क्या होंगी, सोचें तो सही। हाँ, अज़ली की दुआ एक पैगाम दे रही है कि मेरी सारी कायनात का मेरा एक ही रुख है, वो अल्लाह है, अल्लाह है। जब मैदान करबला के अंदर अहलुल बैत की आजमाइश आई, बड़ों की आजमाइशें बड़ी होती हैं, तो उस वक्त उन्होंने किस हस्ती को पुकारा? अल्लाह को पुकारा। और क्यों? सारी जिंदगी वो हस्तियां अल्लाह को पुकारती रही और लोगों को अल्लाह देती रही, लोगों को अल्लाह समझाती रही, लोगों के दिलों में अल्लाह का नूर और अल्लाह का इश्क बिठाती रही और लोगों को अल्लाह की सच्ची राहें दिखाती रही। और या आज भी इस बात का पैगाम है कि उन हस्तियों से अगर सीखना है तो अल्लाह सीखना है। उन्होंने अपनी जात की पूजा नहीं कराई, उन्होंने किसकी पूजा कराई? किसकी? अल्लाह की। और इसको सुनने से मुश्किलें हल होती हैं, इसको पढ़ने से परेशानियां दूर होती हैं। इसकी फिर आमीन कहेंगे, आमीन कहेंगे, मसाइल हल होंगे, तकलीफें दूर होंगी, नाकामियां खत्म होंगी। पहले इसकी तरकीब सुन ले, फिर हम दरूद पाक पढ़ेंगे। फिर दरूद पाक पढ़ने के बाद, फिर दरूद पाक पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ये हज़रत दुआ अली सुनते हैं और फिर थैली वाला अमल, फिर उसके ऊपर जज्बों की कैफियत, और जज्बों की कैफियत आज अल्लाह को दिखाएंगे और इंशाअल्लाह या लतीफो या वदूदू की कुदरत कामला के फैसले करवाएंगे। दुआ अली, हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम ने अल्लाह के सामने क्या क्या हुरूफ, क्या क्या अल्फाज और अपने इल्म के समंदर को निजाम आलम के सामने कैसे पेश किया। बड़े बड़े अदीब हैरान हैं इस दुआ को सुन के, बड़े बड़े अकल वाले हैरान हैं इस दुआ के लफ्जों को, जुज़ को देख के, कुल को देख के, हर्फ को देख के हैरान हैं। इस दुआ को उन्होंने अल्लाह के सामने किस हालत में मुनाजात पेश की। क़यामत तक के रहने वालों को एक पैगाम दिया है, ख्याल करना, जिंदगी में जब भी मांगना है उसी हस्ती से मांगना है, जब भी लेना है उसी हस्ती से लेना है। ख्याल करना, कहीं किसी आजमाइश में, कहीं किसी तकलीफ में, कहीं किसी दुख और मुसीबत में अली के मौला के दर को नहीं छोड़ना। अली के मौला के, जिस अली ने अपने मौला का दर दिखाया है, उस दर को, ये पैगाम है मेरे आपके लिए। और एक मांगने का अंदाज देखें, उसमें आजिज़ी देखें, उसमें लताफत देखें, उसमें अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें देखें, अल्लाह की खुशामतें देखें। ये देखें तो सही, क्या हस्तियां थी, उन्होंने हमें सच्चा पैगाम दिया। क्या हस्तियां थी, उन्होंने हमें नूरी पैगाम दिया।
क्या हस्तियां थी, उन्होंने नूरानी पैगाम दिया। आए दरूद पाक पढ़ते हैं, लिए अमल हर हालत में कर सकते हैं। आज हमारी दूसरी जुमेरात है, इसके हम 9 बाब सुनेंगे, आखिरी जुमेरात में 10 बाब सुनेंगे। आज हम 10 से 18 तक सुनेंगे। और जब लफ्ज अलगौस आता है ना, अलगौस, अलगौस के माने हैं ए देने वाले, ए झोलियां भरने वाले, ए अता करने वाले, ए साइल को खाली ना भेजने वाले अल्लाह। जब अलगौस आए, इसको सुनते हुए आमीन भी कहना है और अपनी मुश्किलात और मसाइल का तसव्वुर करना है। अपनी मुश्किलात और मसाइल का तसव्वुर करना है और गजाली का किताबचे पे उंगली फेरते हुए देखना है और देखना है और तर्जमे को देखना है और अपने मकाम में जाके इसको पढ़ना भी है, बार बार देखना भी है, बार बार पढ़ना भी है। और इस अमल की जो अलविदाई दुआ है वो इंशाअल्लाह ताला 9 मुहर्रम तस्बीखाने में होगी। दिल खोल कर खुद लंगर लाएं और अपने हाथों से खुद तकसीम करें, अपने हाथों से खुद तकसीम करें। ये इंशाअल्लाह अब दरूद पाक पढ़ें और दरूद पाक को तवज्जो, यकीन, ध्यान से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये दरूद भी और जितने अपनी नफली अमाल, तस्बीहात, जिक्र, इबादात हैं, वो सब अपने प्यारों को हदिया करें। और ये दुआए अली जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये भी, इसका सवाब भी, इसकी बरकत भी अपने मरहूमीन को, उम्मत के जितने भी फौत हो गए उनको और अपने प्यारों को हदिया करें। उनको ना भूला करें, उनको हमेशा याद रखा करें, उनको ना भूला करें। ये दरूद पाक हमने हजरत दुआ की, अली हजरत करमल्लाहु की दुआ की अव्वल आखिर की नियत करके पढ़ी। उंगली फेरेंगे, फिर उस उंगली को आंखों पे इंशाअल्लाह और दिल पर फेरेंगे। आए हम अली की दुआ सुनते हैं और तवज्जो से सुनते हैं। आंखों पे उंगली, दिल पे फेर दें। ये वो नूर है जो मौत तक साथ जाएगा, कब्र तक साथ जाएगा। ये वो नूर है जो कलमा नसीब कराएगा। ये वो नूर है जो रिस्क और सेहत और इन जिंदगी और इज्जत दिलाएगा। ये वो नूर है, ये वो नूर है। आप कितने खुशकिस्मत हैं तस्बीखाने की बरकत से। क्या क्या रिस्क, क्या क्या नेमतें, क्या क्या सादतें और क्या क्या राहतें और रहमतें पा रहे हैं। असल में आप कदरदान हैं। कदरदान हैं तो दूर परे से यहाँ आए हैं। आप कदरदान हैं तो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं अपने सारे कामों को छोड़कर ऑनलाइन बैठे हैं। पूरी दुनिया में कहीं सुबह, दोपहर, शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया इस वक्त हमारे सामने बैठी है। कदरदान है तो सारा कुछ छोड़ा है। कदरदान है तो सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी की सारी मजबूरियां, जरूरतें, ये बहुत बड़ी सादत है आपके लिए। अल्लाह पाक ने आपको चुना है, चुना है अल्लाह ने आप। और नसीबों वालों को, बख्त वालों को, खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह चुनता है। खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह चुनता है।
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیں ہم پھر اس عمل کو کرتے ہیں، تھیلی والے عمل کو، لیکن اس کی ترکیب، اس کی ترتیب پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ درود پاک آپ پڑھ چکے ہیں اور یا لطیف و یا ودود تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 11 جمعراتوں کا عمل ہے، آج ہماری دوسری جمعرات ہے، اور اس کی الوداعی دعا 10 محرم کو ہوگی۔ اپنی ضرورت سے زیادہ کوشش کریں، لنگر پکا کے آ کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، کیونکہ اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے، اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ 4 کالی چیزیں ہیں، اور پھر اس کی ایک ایک چٹکی ان کالے دانوں میں گھر جا کر توے پر جلائی جائیں گی 11 جمعراتوں کے بعد، ابھی نہیں، 11 جمعراتوں کے بعد۔ اور اس سے سفلی چیزیں، کالی چیزیں اور بہت زیادہ مسائل، مشکلات، ایسے الجھنیں، یہ سب کے سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو ہم کرتے ہیں پورے جذبے کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے وجدان کے ساتھ اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ۔ اگر آپ کہیں تو اس کو ہم اجتماعی بیٹھ کے پڑھیں، اور اجتماعی پڑھ کے جذبوں کے ساتھ، پھر ان جذبوں کے ساتھ اس تھیلی پہ ہم دم کریں۔ کیا خیال ہے؟ جذبوں کے ساتھ پڑھیں اور جذبوں کے ساتھ پڑھ کے اس تھیلی پہ دم کریں، اور تھیلی پہ دم بھی ایسا کریں کہ جس پہ پورا یقین ہو۔ اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم جذبوں کے ساتھ اس پہ ہر جمعرات 7 دم کریں۔ 7 آسمان کی ساری تاثیر، 7 زمین کی ساری تاثیر، 7 آسمان اور زمین کا سارا نور، 7 آسمان اور سارے زمین میں جو بکھرا ہوا وقت ہے، اور یا لطیف و یا ودود کے 2 پہاڑ جو 7 آسمان اور سارے زمین میں محبتوں کے، رزق کے، عزت کے، صحت کے، کمال کے، برکت کے، وجدان کے ساری غیبی نظام انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی اگر ہم ان کو جذبوں کی کیفیت سے پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ جذبوں کی کیفیت کے ساتھ اور پورے نور کے ساتھ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 1-2 اگر ہم اعلان سن لیں تو اس کے بعد اس کو ہم آخر میں پڑھیں، اور پھر اسی کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ کیا خیال ہے؟ اسی کے وسیلے سے دعا مانگیں، وہ دعائیں قبول، وہ جذبے قبول، وہ آہیں قبول، وہ آنسوں قبول، وہ انشاءاللہ مرادیں پوری، وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ ناکامیاں، وہ دل کے جو بھی جذبے ہیں، اللہ پاک کی غیبی نظام انشاءاللہ سارے کے سارے مسئلے حل اور سب مشکلیں دور اور سب پریشانیاں دور۔ انشاءاللہ ہم اس کو اس انداز سے پڑھتے ہیں اور ان جذبوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان جذبوں کی کیفیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ توجہ سے 2-4 کچھ پیغامات ہیں، آپ وہ سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ نقش یار غار یار مزار ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کرنا ہے اس کا عمل، اس کو کرنا نہ چھوڑیے گا، یہ زندگی کا ساتھی ہے۔ رجب کی 9 چندی کو انشاءاللہ اس اختتامی عمل ہوگا، اور ہر ماہ کی 22 تاریخ کو عمل کرنا نہ بھولیں۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے نیل کا نقش دنیا بہت کر رہی اور اس کے بہت کمالات پا رہی، دریائے نیل کے نقش پہ اس کو کبھی نہ کرنا چھوڑیے گا۔ یہ زندگی میں اگر چاہتے ہیں بہت کچھ، وہ کچھ جو کبھی سوچا نہیں تھا، اور جو اس مہینے کا رسالہ ہے اس میں سارے کے سارے وہ نقش جمع ہیں۔ اس مہینے کے رسالے میں وہ سارے نقش جمع ہیں۔ کون سے مہینے کے رسالے میں سارے نقش جمع ہیں؟ ہاں جی، جون میں ہیں۔ بتائیں کون سے اس مہینے کے کون سے رسالے میں ہیں؟ شاید یہاں نہیں لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا نہیں۔ ہاں جی، کون سے رسالے میں؟ جون کے رسالے میں وہ 12 سارے نقش جمع ہیں، وہ سارے نقش جمع ہیں۔ ان کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اس کو بہت زیادہ پھیلائیں، اس کو بہت پھیلائیں، ہدیہ کریں، لوگوں کو دیں۔ جو لوگوں کو دے گا اس کی مشکلیں ٹلیں گی، پہلے اللہ اس کی مشکلیں ٹالے گا۔ اور اس کو منت بنا کے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، منت مان کے زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں، منت مان کے اس کو بہت زیادہ پھیلائیں۔ اس کی بہت تاثیر بھی ہے، اس کا بہت کمال بھی ہے، اور بہت دنیا کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ ان نقوش کا انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ۔ اور میرے چندے کا عمل ہے تسبیح خانے کے لیے
حامیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام۔ اور میں نے کہا تھا کہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے سورت یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام لازم پڑھیں۔ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے کیا لفظ تھا؟ سورت یوسف کی آیت نمبر صرف 11 بار، لیکن وجدان توجہ دھیان سے پڑھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ اور روحانی جانثاروں کے اگلے چلے کا آغاز شب برات سے ہو چکا، 10 محرم کو اس کا اختتامی دعا ہوگی۔ یا کہاروں کے چلے کا آغاز 16 مئی کو جمعرات کو ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، 16 مئی جو جمعرات آ رہی اس میں یا کہاروں کے چلے کا آغاز ہوگا، جس میں 120 دن پانی میں پاؤں ڈال کر عمل کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اور اسم اعظم کا اگلا دم 19 مئی کو ہوگا۔ کب ہوگا؟ 19 مئی کو ہوگا۔ اور 19 مئی کو وہی نقش جو خوش بختی کا دروازہ کھلنے والا ہے، وہ جو میں نے کہا تھا 11 ذی قعدہ کو خوش بختی کا ایک حیرت انگیز دروازہ کھلنے والا ہے، یہ عمل بھی 19 مئی کو ہوگا، اس کو نہ بھولیے گا۔ بہت زیادہ حیرت انگیز ایک بخت کا دروازہ کھلنے والا ہے عرشوں اور آسمانوں میں، اور وہ 11 ذی قعدہ ہے، وہ بھی 19 مئی کو انشاءاللہ تعالی۔ اس دروازے میں خوشحالی، خوش بختی، خوشیاں، نسلوں کے لیے برکتیں، خیریں، بخت نصیب کے جلوے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ کبھی نہ بھولیے گا، 19 مئی کو نہ بھولیے گا۔ اس کوشش کریں جمعرات کو آ جائیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، تاکہ تسبیح خانے کی زیادہ سے زیادہ برکتیں، خیریں پالیں اور تسبیح خانے کی زیادہ مرادیں پالیں۔ آپ کی کوئی مراد اگر پوری نہ ہوتی ہو تو 21 جمعراتوں کی حاضری کی منت مانیں، بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو خیر ہوتی ہے۔ اپنی طبی تجربات، مشاہدات لکھتے رہیں، اور کوئی گھریلو جھگڑوں اور طلاق کو روکنے کے لیے کوئی نقش یا روحانی عمل کا یا کوئی ورد ہے یا کوئی دم ہے ضرور لکھیں۔ پارکنگ میں تعاون کریں، رقم ادارے کو نہیں جاتی۔ ہر ہفتے 3 دن کا روحانی چلہ جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک ہوتا ہے۔ جو شخص اپنا سویا نصیب جگانا چاہتا ہے وہ ضرور آئے، بوڑھے ہیں یا جوان۔ اگر آپ دنیا آخرت کی تمام خیریں پانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیاں تسبیح خانے میں عبادت اور خدمت کی نیت سے وقف کریں، انشاءاللہ ہمیشہ کامیابیاں ہوں گی۔ اور آپ بیٹھے بٹھائے اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو اپنی یوٹیوب چینل کو بہت زیادہ سبسکرائب کرائیں۔ آپ لوگوں کو دیں گے، اللہ پہلے آپ کو بیٹھے بٹھائے دے گا۔ سوشل میڈیا میں لوگ اپنے آپ کو شیخ الوظائف کا خلیفہ، دوست یا اپنے ساتھ تصویریں لگا کے، ایسے لوگوں میں احتیاط کریں، نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ لوگ اپنے جوتے چھوڑ کر اگر گئیں یا لوگوں کے جوتے استعمال نہ کریں، لوگوں کے جوتے بالکل استعمال نہ کریں۔ بعض اوقات جوتوں سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، روحانی دنیا میں انسان سمجھ نہیں آتا۔ خواتین بچوں کو لاتی ہیں تو حوصلہ افزائی کریں، ان کی کھلونے، ٹافیاں، بسکٹ دیں، بچوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور یہ ہماری مستقبل کی نسلیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مانسیرا کی محفل 5 جولائی جمعے کے دن، گلگت کی محفل 7 جولائی اتوار کی شام، کراچی محفل کا سائمہ ٹاور کا جو محفل ہے وہ 28 جولائی انشاءاللہ دوپہر 1 بجے کو ہوگی، دوپہر 1 بجے ہوگی۔ پوری دنیا سے لوگ میرے والدین کے مزارات پر اعمال کا ہدیہ لے کر جاتے ہیں، بے شمار اعمال کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے مرادیں پاتے ہیں۔ ضرور جائیں، لیکن وہاں غیر شرعی کیفیات سے بچیں، غیر شرعی کیفیات سے بچیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے آزمودہ وظائف جو ہیں ہمارے انشاءاللہ وہ جون کے رسالے میں پڑھنا نہ بھولیں۔ کون سے رسالے میں؟ جون کے رسالے میں، وہ بہت زیادہ اس کو پھیلائیں بھی صحیح اور پڑھنا بھی نہ بھولیں۔ اور رمضان المبارک میں جو لوگ غلطی سے گٹھلیاں گھر لے کر گئے ہیں ان پہ عمل الٹا نہ پڑ جائے، انہیں آپ اطلاع کریں کہ وہ واپس دے جائیں تسبیح خانے میں۔ اور تسبیح خانے میں جب بھی تشریف لائیں بستر کے ہمراہ تشریف لائیں، پورا بستر ہمراہ لائیں۔ بعض لوگ صرف چادر لاتے ہیں، پورے بستر کے ہمراہ تشریف لائیں۔ اور خوش قسمت ہوں گے جو اپنی ناممکن مشکلات اور مسائل کے لیے
حویلی جائیں گے، وہاں الحمدللہ عید کے تیسرے اور چوتھے دن جو 129 دفعہ سورۃ کوثر کا چلہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ وہ قبول ہے۔ وہاں کوئی بندہ جائے اور وہ 40 نصاب یا 70 نصاب سورۃ کوثر کے کر کے آئے تو انشاءاللہ ہمیشہ خیریں ہوں گی۔ ہم نے وہ جھاڑو جو جمع ہوئے ہیں ان کے بنڈل بنا کے رکھے ہیں، آپ جاتے ہوئے ایک ایک بنڈل لیتے جائیں، کسی مسجد اور مدرسے میں رکھ دیں۔ کون سے جھاڑو والا؟ جو جھاڑو والے عمل میں لوگ لائے تھے، کیونکہ وہ امانتیں ہیں۔ ویسے پیر صاحب فروخت کر دیتے ہیں، بکرا ادھر گیا اور جھاڑو ادھر گیا، لیکن وہ جھاڑو تک ایک ایک تنگ کا آپ کی امانت ہے، ایک ایک تنگ کا امانت ہے۔ وہ جھاڑو ہمارے استقبالیہ پر پڑے ہیں، بڑی قدر سے، ادب سے، احتیاط سے لے جائیں اور کسی ایک ایک مسجد میں ایک ایک رکھ دیں گے، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں رکھ دیں گے، اور انشاءاللہ ان جھاڑوں کے ساتھ آپ کا جسم لگے گا تو آپ کی بیماریاں، تکلیفیں، مشکلیں حل ہوتی چلی جائیں گی۔ آج ایک نکاح بھی ہے، بہترین نکاح وہ ہے جس کے شادی کے کھانے میں غریبوں کو بلایا جائے، اور بہترین شادی کا کھانا وہ ہے جس میں کاپی والا نہ بیٹھا ہو اور کوئی پیسوں کا لین دین نہ ہو، شادی کے کھانوں کو بیچا نہ جائے، وہ بہترین ہے، اور اس سے بہت بلائیں ٹلتی ہیں اور بہت مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوشیاں خیریں دے۔ اب انشاءاللہ عمل کرتے ہیں، اور ہمارے خدمت والے مختلف گلیوں میں جہاں بھی کھڑے ہوں ان کو جیکٹ اور عصا ضرور دیا جائے، جیکٹ اور عصا ضرور دیا جائے۔ اب تھیلی کھولیں، اپنے سامنے رکھیں، بہت ہی برکت اور خیر کا عمل ہے اور بہت ہی سعادت مند عمل ہے۔ آج اس کے تھوڑے سے فائدے میں نے کھولے ہیں آپ کے سامنے، لیکن یقین جانیے میں فائدے نہیں کھول سکا۔ اس کے جو فائدے ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کا جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت، مقبولیت اور محبوبیت ہے، میں نہیں کھول سکا۔ اب اس کی ترکیب آج ایسی ہوگی، اس تھیلی کو ہم توجہ سے دیکھیں گے، غور سے سمجھیں ذرا۔ آج کا ذکر خاص بھی یا لطیف و یا ودود ہوگا، آج کا اسم اعظم بھی یا لطیف و یا ودود ہوگا، لیکن جذبوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ، پورے دل کی اندر کی جذبوں اور کیفیتوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ 7 دفعہ پڑھیں گے، ہر بار میں پھونک ماروں گا تو آپ بھی پھونک ماریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو 7 پھونکیں مارنی ہے، اور انشاءاللہ ہم پچھلی آئندہ آنے والی جمعراتوں کو بھی انشاءاللہ یہی عمل کریں گے۔ کیا خیال ہے یہ عمل کیا جائے؟ جذبوں کے ساتھ، وجدان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اور پوری کیفیات کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ اور میرے دل میں ایک بات ہے، اس عمل کو وقت دیا جائے۔ کیا دیا جائے؟ کیا دیا جائے؟ دیکھیں بات سنیں، اس عمل کے فائدوں کو وقت دیا، اور اگر ہم عمل کو وقت نہ دیا، عمل کے فائدوں کو تو وقت دیا ہم نے، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے دیے، اور عمل کو وقت نہ دیا، اصل تو عمل ہے۔ فائدوں کو بھی اس لیے وقت دیا کہ عمل کا یقین ہمارے اندر آئے، عمل کا جذبہ آئے، اور عمل کے اندر کی کیفیتیں ہمارے اندر کھلیں، وہ بھی اس لیے ہم نے وقت دیا، اس لیے وقت دیا، اس لیے وقت دیا۔ تو عمل کو پورے یقین سے کرنا ہے، پورے درد سے کرنا ہے۔ یا لطیف ہو، لائٹیں بند کر کے اس کے ہر کے اوپر جب میں پھونک ماروں گا آپ بھی پھونک ماریں گے، اور انشاءاللہ پورے جذبے کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں گے، اور پوری توجہ سے دعا مانگیں گے۔ آج کا کلمہ بھی یہی ہے، اسم ذات بھی یہی ہے، ذکر خاص بھی یہی ہے، پر آپ کا جذبہ چاہیے، اور پھر کہوں گا اس کو وقت دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ اتنی طاقتور چیز وقت مانگتی ہے، یا اس کو بغیر وقت کے؟ وقت مانگتی ہے، اس کو وقت دیں، کم از کم 5-10 منٹ اس کو دیں، کچھ وقت دیں اس کو۔ اور اتنا بڑا مجمع اگر 5-10 منٹ اس کو دے دے نا، تو ایسے ہے جیسے آپ نے صدیوں بیٹھ کے اکیلا عمل کیا ہو، یا 40 سال اکیلا عمل کیا ہو، اور اتنا طلب والا، جذبے والا مجمع بیٹھ کے کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اتنا قبول ہوگا۔ پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھیں گے، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا ودود ہو یا لطیف ہو۔
یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، لطیف یا ودود، یا 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 لطیف یا لطیف یا ودود،
یا لطیف یا ودود 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 یا لطیف یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین 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 یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار
یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ، یا کریم آقا، اے لطیف اللہ، اے مہربان اللہ، اے ودود اللہ، اے کریم اللہ، اے اللہ ہماری فریادیں سن لے، ہمارے غم دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، ناکامیاں ختم کر دے، اے اللہ محبتیں پھیلا دے اور محبت عالم میں نچھاور فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر کی سختی ختم کر دے، لہجوں اور لفظوں کی سختی ختم کر دے، اے اللہ جتنے اٹھے ہاتھ ہیں ان کو خالی نہ بھیج، اے اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی مرادیں پوری کر دے، آقا ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی جھولیاں بھر دے، جتنی بھی پوری دنیا میں بیٹھی تیری بندیاں اور بندے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کی مشکلیں حل فرما دے، سب کی ناکامیاں ختم فرما دے، ذلت علت اور قلت سے بچا، ذلت علت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اللہ کسی در کا محتاج نہ بنا، اللہ کسی در کا محتاج نہ بنا، اللہ اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیاں دور فرما، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، ویران گھروں کو آباد کر دے، ویران دلوں کو آباد کر دے، ویران آنکھوں کو آباد کر دے، ویران نسلوں کو آباد کر دے، ویران دکانوں کو آباد کر دے، اے اللہ ویران گھروں کو آباد کر دے، ویران جھولیوں کو آباد کر دے، شاد کر دے، شاد کر دے، بامراد کر دے، بامراد کر دے، بامراد کر دے، اللہ نسلوں کے غم سے بچا، نسلوں کی پریشانیوں سے بچا، نسلوں کے مسائل سے بچا، غیب سے عافیت فرما، جو مانگنے والے آئے ہیں انہیں خالی نہ بھیج، اللہ جو مانگنے والے آئے ہیں انہیں خالی نہ بھیج، اللہ سب منگتوں کو عطا فرمایا، سب منگتوں کو عطا فرما، اپنے در کا بھیکاری بنا، در در کے بھیکاری ہونے سے بچا، اے سخی آقا رزق کشادہ کر دے، مہنگائیاں ختم کر دے، ہمارے بادشاہوں کو خیر سجا دے، ہمارے بادشاہوں کو خیر سجا دے، اور خیر کی رحمتوں کی بارشیں کر دے، عافیتیں عطا کر دے، اللہ دل کو نور سے منور کر دے، یا لطیف و یا ودودو کے کمالات اور تاثیر کو آنکھوں سے دکھا دے، آنکھوں سے دکھا دے، جاگتی آنکھوں سے دکھا دے، کھلی آنکھوں سے دکھا دے، اے اللہ ان کی تاثیر دکھا دے، ان کے جلوے دکھا دے، ان کی برکتیں دکھا دے، ان کے انوارات دکھا دے، ان کے کمالات دکھا دے، اے اللہ ہماری دنیا روشن کر دے، ہماری دنیا آباد کر دے، ہماری زندگی شاد کر دے، یا اللہ ہمیں بامراد بنا دے، اگر پیشانی پہ ہمارے کسی خطا یا ہمارے کسی بڑے کی وجہ سے لعنت لکھی ہے، لعنت لکھی ہے اور شقاوت لکھی ہے، اے اللہ اگر شقاوت لکھی ہے یا لعنت لکھی ہے اور وہ تیرے علم میں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، اس یا لطیف و یا ودودو کی برکت سے وہاں خود یا لطیف و یا ودودو ہی لکھ دے، اللہ یا لطیف و یا ودودو ہی لکھ دے، یا لطیف و یا ودودو ہی لکھ دے،
ہماری آنے والی نسلوں کی پیشانیوں پہ لکھ دے، ہماری موجودہ نسلوں کی پیشانیوں پر لکھ دے، ہمارے دلوں میں لکھ دے، ہمارے خون کے قطرے قطرے پہ لکھ دے، ہمارے خون کے قطرے قطرے پہ لکھ دے، ہماری ہڈیوں کی مکھوں پہ لکھ دے اور ہمارے جذبوں پہ لکھ دے۔ یا لطیف و یا ودود ہماری سوچوں پہ لکھ دے۔ یا لطیف و یا ودود کا فیض ہمیں تنہائیوں میں عطا فرما، پل پل عطا فرما، لمحہ لمحہ عطا فرما، ہر لمحے عطا فرما، خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ کسی سسکتے کی وجہ سے، کسی بلکتے کی وجہ سے، کسی روتے کی وجہ سے، اس محفل میں حاضری کی وجہ سے سب کی حاضری قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو مرادیں دے دے اور پوری دنیا میں آمین کہنے والوں کو بھی عطا کر دے۔ اللہ کسی کو محروم نہ کر، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، رزق بھی دے دے، صحت بھی دے دے، عروج بھی دے دے، کمال بھی دے دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، بس عطا کر دے۔ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے، ہر فتنے سے بچا دے، ہر فتنے سے بچا دے، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔